کی جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایز چیف جسٹس آف دا کنٹری، ان کو 40-45 سال پرانی جو تھی ڈائریکشن آف جسٹس جو تھی وہ تو نظر آتی ہے، لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے آج کے دن میں جسٹس کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے وہ ان کو نظر نہیں آتا۔ وہاں ان ساتھ بہاول نگر کا جو سانحہ ہوا ہے، پہلے تو ہم سنتے تھے کہ لوگ آپس میں لڑائی کرتے ہیں، آج پاکستان کے دو انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار ہیں۔ کسی ایک فوجی جیسیو کے گھر میں پولیس نے پولیس گردی کی جس کے وہ عادی ہو چکے ہوئے ہیں۔ ہمارے سینکڑوں ورکرز ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کے گھروں میں ان کی چادر اور چاردیواری کا تقدس پامال کیا گیا، ان کو کڈنیپ کر کے تھانوں میں رکھا گیا، ان کو ٹارچر کیا گیا، ان کو ایجنسیز کے حوالے کیا گیا، وہاں ان کو ٹارچر کیا گیا، فورسبلی ان کی لائلٹیز پولیٹیکل لائلٹیز کنورٹ کروائی گئیں، چینج کروائی گئیں۔ اس وقت تو کوئی دوسرا ادارہ جو تھا اس کو یہ پولیس گردی نظر نہیں آئی، کیونکہ یہ پولیس گردی ہو رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ، جن کو قید کرنا، جن کو ختم کرنا، جن کے اوپر جبر اور فسطائیت کی بٹوار کرنا وہ مقصد تھا۔ لیکن ایک جیسیو کے ساتھ، اس کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ بھی غلط ہوا۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ آپ سب نے دیکھا، سوشل میڈیا کے اوپر وہ سب دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا گیا۔ کیا ایک داد رسی اس شخص کی تو ہو گئی جس کے گھر کے اوپر پولیس نے پولیس گردی کی، لیکن کیا پی ٹی آئی کے سینکڑوں ہزاروں ورکرز جن کے ساتھ اس اور اس سے زیادہ بدتر سلوک کیا گیا، کیا ان کی بھی داد رسی کہیں ہوگی؟ کیا ان کی داد رسی کرنے کے لیے بھی کوئی ادارہ کھڑا ہوگا؟ یا ان کے ساتھ وہی کیا جائے گا جو آج بشرا بی بی اور عمران خان کے کیس کے ساتھ ہوا ہے؟ کہاں ہے انصاف اس ملک میں؟ کہاں ہے اس ریاست کا انصاف؟ کس کے پاس جائیں ہم؟ کس کی دہائی دیں؟ کب تک چلائیں گے یہ نظام اس طرح؟ کون بینیفٹ کر رہا ہے اس نظام کے اس طرح سے چلنے سے؟ کیا پاکستان کے عوام بینیفٹ کر رہے ہیں؟ اس کو ختم ہونا ہوگا۔ جو ملک کے اندر جو لوگ ہیں ان کے اوپر تو پولیس گردی بھی ہو جاتی ہے اور ادارہ گردی بھی ہو جاتی ہے، ان کے جسٹس کو ڈیلے کر دیا جاتا ہے، ان کو کچھ نہیں دیا جاتا، ان کے حقوق سلب کر دیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ پکڑ کے ان کے ساتھ جو بھی ہو سکتا ہے وہ کرے۔ لیکن جب انصاف کے تقاضوں کی بات ہوتی ہے تو ہمارے فارن آفس کی زبان مفقود ہو جاتی ہے۔ کل اگر آپ ایران کے ریٹیلیٹری اسالٹ کے بعد ان کی سٹیٹمنٹ پڑھیں تو اس میں اسرائیل کا نام لینے کی جرت نہیں ہوئی ہے حکومت پاکستان کو، جو پچھلے 7 مہینے سے غزہ میں مسلمز کا جینوسائیڈ کر رہا ہے۔ ہمت نہیں ہوئی ہے حکومت پاکستان کے فارن آفس کے کہ اسرائیل کا نام بھی لے سکے۔ یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے، اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو ان کی یہ سٹیٹمنٹ بھیج دوں گا۔ اس سے زیادہ گول مٹول سٹیٹمنٹ میں نے پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں نہیں دیکھی۔ تو کیا آج ہم مسلمانوں کے جینوسائیڈ میں ایک فریق کے طور کے اوپر سامنے آ رہے ہیں؟ کہاں کہاں آپ نے جا کے ملک کو بیچنا ہے؟ کہاں کہاں ملک کا سودا کرنا ہے؟ کیا ملے گا آپ کو یہ سودا کر کے، یہ ملک بیچ کے اور ملک کے عوام کے انٹرسٹ کو بیچ کے؟ پاکستان جو کھوکھلی ہو چکی ہوئی ہے، اس کی فاؤنڈیشنز جو ہیں وہ وابل کر رہی ہیں، جن میں کوئی سکت کوئی طاقت نہیں رہی ہے، کیونکہ 76 سال سے اس ملک کو لوٹا گیا ہے، 76 سال سے اس ملک کو ریپ کیا گیا ہے، اور ریپ کرنے والے اور لوٹنے والے آج بھی حکومت پر براجمان ہیں، آج بھی یہ فارم 47 کے بینیفیشریز حکومت پر براجمان ہیں۔ اور ملک کا سسٹم جو ہے، ملک کا آئین جو ہے، ملک کا قانون جو ہے، اس کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں۔ کوئی بھی ان لوگوں کو روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ کہاں پش کر رہے ہیں، کہاں لے کے جا رہے ہیں ہم ریاست کو؟ کب ہمارے دل کو چین ہوگا کہ اب ہم نے ریاست کے ساتھ بہت کچھ کر لیا ہے؟
کون سی وہ عنصر ہے, کون سے وہ فیکٹرز ہیں جو کہ کنونس کریں گے کہ بھئی اب اس کو بخش دو. ہمارے اوپر 9 مئی کی تلوار لٹکائی گئی ہے, پچھلے 8, 9, 10 مہینے سے لٹک رہی, 11 مہینے سے لٹک رہی ہے. ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری کی جائے, اس کی نہیں کی رہی, کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے, لیکن سزائیں ڈش آؤٹ کرنی شروع کر دی ہیں ملٹری کورٹ سے. کہاں کا انصاف ہے یہ؟ کس انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں, کس قانون کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں, کس آئین کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں؟ ہماری جو درخواست ہے سپریم کورٹ میں وہ پینڈنگ ہے, وہ یہ چیف جسٹس صاحب جو اس کو سننے پر تیار نہیں ہے, کیونکہ یہ سب بکاؤ مال ہے, بکا ہوا مال ہے یہ. اب یہ جو ہے آپ کا یہ بہاول نگر کا جو ایشو ہوا ہے, اس کے اوپر کوئی ایک انکوائری کمیشن بنا دیا گیا ہے, وہی ٹاؤٹس ہیں, وہ 3 ادر ٹاؤٹس بٹھا دیے گئے ہیں, وہ اس کے اوپر مٹی ڈالیں گے. ہم اس کی بھی انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. اس ملک میں کبھی تو ایسا کوئی ایک رسم ڈالیے کہ اصل مجرمین جو ہیں ان کو انرتھ کیا جا سکے, ان کو پکڑا جا سکے, ان کو سزائیں دی جا سکیں اور عوام کو بخشا جائے. ہمیشہ عوام ہی اس ملک کے جبر اور فسطائیت کے شکار ہوتے ہیں. یہ رسم ختم ہونی چاہیے. اب خالد صاحب آپ کچھ پولیٹیکل دیکھ لیجئے, جو سچویشن ہے, ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں, ان کو بتا دیجئے کیا کیا ہو رہا ہے. آپ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ آئے اور آپ کے ساتھ ہمیشہ ادھر گفتگو ہوتی ہے. یہ جو ریسنٹلی انسیڈنٹس ہوئے ہیں اس کے اوپر میں کمنٹ کروں گا, باقی میرے ساتھیوں نے بول دیا ہوا, اسپیشلی بہاول نگر کے اوپر. اب یہ ملک ایک ایسا مذاق بن چکا ہے کہ ایک فارمر پرائم منسٹر جو میرے خیال میں 75 سال میں پاکستان نے اتنا بڑا سیلیبریٹی پیدا نہیں کیا, جو کہ عمران خان صاحب کی صورت میں پاکستانیوں کو ملا, اور سابق وزیر اعظم, ایک پارٹی کا چیئرمین ہے, اس کے اوپر اٹیمپٹ ہوتی ہے مرڈر کی, گولیاں لگی, ویڈیو فوٹیجز ہیں, اور وہ اپنی ایف آئی آر درج نہیں کر سکتے. 6 ہائی کورٹ کے ججز لیٹر لکھتے ہیں کہ ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے اپنے مطلب کے کیسز لینے کے, تو فیصلے لینے کے, اور اس کے لیے ہر گری ہوئی حرکت اسلام میں چادر اور چار دیواری کا تقدس سے بڑھا, اور بیڈ روموں میں کیمرے لگائے. تو یہ پہلا ملک ہے کہ جہاں پر ایک سابق پرائم منسٹر اپنی اقدام قتل کے اپنے اوپر ہونے کی ایف آئی آر اپنی مدعیت میں درج نہیں کر سکتا. ججز الگ انصاف مانگ رہے ہیں. پولیس تھانے میں جا کے مار کے حشر ان کا کر دیا, پورے پولیس تھانے کو توڑ دیا, سی سی ٹی وی فوٹیجز اٹھائیں, اور پولیس ایف آئی آر نہیں کر سکتی. مطلب خان صاحب کے کیس میں تو پولیس نے اپنی مدعیت میں ایف آئی آر کر دی, ادھر تو اتنا نظام بے بس ہے کہ اپنی مدعیت میں بھی یہ ایف آئی آر نہیں کر سکتے. تو اب ایسا جس وقت عالم ہو, حکومت ایک فارم 47 کے اوپر بنی ہو, تو آپ کس سے بات کریں؟ یہ تو پورا سسٹم مذاق ہے. میں عمر ایوب صاحب کو اور رؤوف حسن صاحب کو اکثر میں اب کہتا رہتا ہوں کہ ہمیں پارلیمنٹ میں
کچھ کمیڈینز بھیجنے چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ ہم تو آرگیو ہی نہیں کر سکتے، کوئی ڈائیلاگ ہی نہیں ہو سکتا. اور ایک ایسی حکومت جس کی جو عوام کے ریپرزنٹیٹیوز ہی نہیں ہے، وہ کیسے عوام کے فیصلے کریں گے؟ یاد ہوگا امریکہ میں ایک بڑی مہم چلی تھی، نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن. جی بی میں بھی آج ٹیکس کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن، کہ آپ ہم سے فائنینشیل، آپ ہمارے سے کٹوتیاں کریں، چیزیں کلیکٹ کریں. آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ جب کہ ہم اس فورم میں ہیں ہی نہیں؟ تو میرا یہ سوال ہوگا کہ اب تو پوری یہ جو پارلیمنٹ بنی ہے، اس میں کس کی ریپرزنٹیشن ہے؟ یہ جو حکومت ہے، یہ تو پورا ایک نظام ہی مذاق بن گیا ہوا. میں اب آگے مین 9th آ رہا ہے، 1 سال اس کا کمپلیٹ ہونے والا، اور اس 9 مئی کی آڑ میں جو کھلواڑ کیا گیا ریاست کے ساتھ، کہ سب سے اہم ادارہ ہماری فوج ہے. خان صاحب نے ہمیشہ یہ یاد رکھی، انڈیویجولز کے اوپر تنقید کی، لیکن فوج کے اوپر ہمیشہ کہا کہ یہ میری فوج ہے. سیکیورٹی ہے، کور کمانڈر ہاؤس کی اپنی سیکیورٹی ہے. 2 سے 3 گھنٹے میں لگے لبرٹی چوک سے لوگ ادھر آئے، اور جو کور کمانڈر ہاؤس کے باہر کی فوٹیجز ہیں، 500 سے اوپر لوگ نہیں ہیں. کدھر گئی تھی پولیس؟ کدھر گئی ساری سیکیورٹی؟ کیا ایسا معاملہ ہوا تھا؟ 9 مئی کے دن صرف ایک علاقہ تھا جس کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت تھی، وہ تھی گلگت بلتستان. میں چیف منسٹر تھا، پی ٹی آئی کی حکومت تھی، مجھے ہاؤس اریسٹ کیا گیا، لیکن ایک گملہ نہیں ٹوٹا گلگت بلتستان میں، جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی. تو کیا ایسی وجہ ہوئی کہ پوری پی ٹی آئی زور لگا کے ریلی نہیں کر سکتی، بندے مار دیے جاتے ہیں پی ٹی آئی کے؟ تو 9 مئی میں ایسا کیا ہوا تھا؟ تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم 5-6 دنوں کے اندر ایک پریس کانفرنس کریں گے 9 مئی کے اوپر، اور ایکچوئل حقائق ہم لا کے رکھیں گے اور سوالات بھی ہم پوچھیں گے. لیکن اس وقت جو ایک کنسرننگ چیز ہے، کیونکہ مذاق تو پورا کیا ہوا نظام کا، 4 اپلیکیشنز نیب کورٹ میں خان صاحب کی صحت کے حوالے سے میڈیکل چیک اپ کے لیے دی گئی ہیں. 4 اپلیکیشنز ہیں، اور آج ابھی خالد صاحب دوبارہ جا رہے تھے ایک اپلیکیشن دینے کے لیے نیب کورٹ میں. پرمیشن نہیں دی جا رہی چیک اپ کی. بی بی صاحبہ، ان کی انڈوسکوپی ہونی ہے، اور وہ بھی ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ شوکت خانم سے کروائی جائے، ڈاکٹر عاصم صاحب. تو یہ جو ہمارا پیغام ہے، یہ عوام کے لیے، کیونکہ اداروں کے اوپر تو ہمیں کوئی ٹرسٹ نہیں رہا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اور آج بھی ضمنی الیکشن میں وہیں پولیس گردی عروج پر ہے. ہمارے کسی کینڈیڈیٹ کو کیمپین نہیں کرنی دی جا رہی ہے، کوئی پبلک گیدرنگ نہیں ہونے دی جا رہی. تو یہ انشاءاللہ تعالی یہ اگلا جو ہمارا 3-4-5 دن کے اندر جو پریس کانفرنس ہوگی، اس کے اوپر ہم یہ سارا کھول کے بیان کریں گے. بہت شکریہ. یہ سوال جو پوچھے جا رہے ہیں، یہ سوال جو ہیں یہ پائل اپ ہوں گے، اور بھی بہت سارے سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہیں، اور وہ سوالات اب ورچولی ڈیلی بیسس کے اوپر سامنے آئیں گے. اور یہ سارا جو کیمپین ہے، یہ سوال پوچھنے تک نہیں رہے گا، بلکہ سوال جن سے پوچھے جا رہے ہیں ان کی پکڑ بھی شروع ہوگی. یہ عوام کا ایک سیلاب جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں میں، ناٹ ان دا ویری ڈسٹنٹ فیوچر بٹ ان دا ویری نیئر فیوچر. یہ لوگ نکلیں گے، کیونکہ ملک میں جو نظام اس وقت لاگو کیا گیا ہے، جس نظام کو چلایا جا رہا ہے، اس نظام سے حکومتیں، اس نظام سے مملکتیں آگے نہیں بڑھتی ہیں، نہیں بڑھ سکتی. ایک ریگریس کرتی ہیں، ایک ریگریشن جو ہے وہ طاری ہے یہاں. اور ایک طبقہ جو ہے جو کہ اپنی جرائم کی وجہ سے ملک کے اوپر براجمان ہے، ملک کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے، وہ اپنا سٹینگل ہولڈ جو ہے وہ اور ٹائٹن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. عوام جو ہے ان کا جمع غفیر ہے، جو کہ مطلب لٹرلی وہ بوائل کر رہا ہے، اور اس کو آپ زیادہ دیر تک نہیں روک سکتے. نہیں، آپ نے میرا خیال ہے ایک بات آپ بھول گئے ہیں، وہ بھی آپ بتا دیجئے جو ابھی آپ مجھے بتا رہے تھے.
میں ایک بات جو ایڈ کرنا چاہتا ہوں مزید وہ یہ ہے کہ اس وقت اٹک جیل میں کیمرے لگائے گئے یہ عمران خان صاحب کے انسان کا تقدس کس طریقے سے پامال کیا جاتا ہے، یہ اس کی کہانی ہے، سن لیجئے کہ کیمرے لگائے گئے عمران خان صاحب کے واش روم کے اوپر پرائیویسی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. اسی طرح بشرا بی بی صاحبہ کے بیڈ روم میں اور واش روم میں کیمرے لگائے گئے ہیں تاکہ ان کو توڑا جا سکے. ہم اس کے اوپر مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ فی الفور ایکشن لے کر عدالت سے ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے ٹیم بھجوائی جائے، کمیشن اپوائنٹ کیا جائے جو جائے اور وہاں پر جا کر چیک کرے اور جو کیمرے وہاں پر لگائے گئے ہیں ان کو اتارا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے یہ ناپاک حرکت کی ہے. کیا اس گراوٹ سے زیادہ کوئی گری ہوئی بات ہو سکتی ہے؟ کیا آپ ایک خاتون کی پریویسی جو ہے اس کو آپ انفرنج کریں، وہاں کیمرے فکس کریں، وہاں ان کی تصاویر بنائی جائیں؟ فارمر پرائم منسٹر آف دا کنٹری اس کی پریویسی کو انفرنج کرے، ان کی تصاویر بنائیں. کیا اس سے زیادہ گری ہوئی گراوٹ ہو سکتی ہے؟ کس منہ سے یہ اپنے آپ کو حکومت کہتے ہیں؟ کس منہ سے اپنے آپ کو یہ رولنگ ایلیٹ کہتے ہیں؟ یہ مجرم ہیں، ان کے ذہن جو ہیں وہ مجرمانہ ہیں، وہ مجرمانہ فعل ہی صرف سوچ سکتے ہیں اور وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. شرافت ان کے پاس سے گزر کے نہیں گئی ہوئی. یہ صرف نام کے شریف ہیں، اندر سے یہ بہت ہی گری ہوئی مائنڈ سیٹ ہے جو کہ اس وقت ملک کے اوپر براجمان ہے. یہ نہیں چلے گی، اور میرے مارک مائی ورڈز، یہ نہیں چلے گی. وہ فیض صاحب نے بہت پہلے صبح آزادی کے نام سے ایک پوئم لکھی تھی، یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر. آئی ایم شیور آپ سب لوگوں نے پڑھی ہوگی، اس کو ایک دفعہ پھر جا کے پڑھیے. آج سے ہم 60 65 70 سال وہ پوئم کو ہو گئے ہیں لکھے ہوئے. آج تک ہم اپنی منزل کے حصول کے لیے سرگرداں ہیں، اور ہم منزل ان لوگوں کی وجہ سے ہم سے اور دور ہوتی جا رہی ہے. کیا فرمایا؟ ایک سیکنڈ سر آپ جائیے، ضرور پڑھیے گا، اور آپ کو اس ملک کی اس وقت کی حقیقت جو ہے وہ آپ پر آشکار ہوگی. جی بتائیے سر. ہم فرد واحد کی بات کر رہے ہیں، میں نے 2 دفعہ کی ہے. دیکھیے میں یہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ میں نے آج نہیں دی ہے. یہ اگر آپ میرے پچھلے 3-4 مہینوں میں پروگرامز دیکھیں اور میری پریس کانفرنس دیکھیں یا میری رائٹنگز دیکھیں تو اس میں یہ بالکل کہہ چکا ہوں کہ خان صاحب نے ہمیں انسٹرکٹ کیا ہے کہ وہ لوگ جو مینڈیٹ کے غاصب ہیں ان کے ساتھ ہم بات چیت نہیں کریں گے. پیپلز پارٹی، PMLN، MQMP، اس کے علاوہ ہم ہر پولیٹیکل پارٹی سے نہ صرف بات چیت کے لیے تیار ہیں بلکہ ہم کر رہے ہیں. 6 پارٹیز کا پلیٹ فارم آپ کے سامنے آ چکا ہوا ہے. پہلا جلسہ پشین میں ہو چکا ہوا ہے اور جلسوں کا اعلان ہو چکا ہوا ہے. اس کے علاوہ بھی ہم بات چیت ان لوگوں سے بات نہیں کریں گے. جب پہلے ہم حکومت میں تھے ان سے بات کرتے تھے تو یہ NRO مانتے تھے. آج یہ کچھ اور مانگ رہے ہیں، وہ بھی آپ کو 1-2 دن میں بتا دیں گے کہ کیا یہ مانگتے ہیں. چوروں سے ہم نے بات کرنی ہے، ڈاکوؤں سے کرنا ہے، غاصبوں سے کرنا ہے جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے. کیا وہ اس قابل ہے کہ ان کے ساتھ ایک میز پر بیٹھا جائے؟ نہیں. دیکھیے انویسٹمنٹ کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن جس بھی دوست ملک کا ڈیلیگیشن پاکستان آئے گا ہم ہمیشہ PTI نے ہمیشہ ان کو ویلکم کیا ہے. مزید حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل آئی پوائنٹ TV کو سبسکرائب کریں.